وبعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. HAO حفظ آباد ہیومن الائنس آرگنائزیشن حافظ آباد کی جانب سے آج کی یہ پروکار وزن انعقاد پذیر ہے. HAO کا مشن جیسے کہ نام سے ظاہر ہے انسانیت کی خدمت ہے. اس سے پہلے HAO حافظ آباد کے ہی لوگوں نے کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ بڑی بڑی تحریکوں کا آغاز چھوٹے شہروں سے ہوتا ہے. تو حافظ آباد کے ہی نوجوانوں نے اس کی بنیاد رکھی اور سیلاب کے دنوں میں انہوں نے بلوچستان اور سندھ میں وزٹ کر کے انہوں نے انسانیت کی خدمت کی. اور پھر بعد میں تھار کے اندر جہاں پانی اور تعلیم دو بڑے مسائل ہیں، تو تھار کے اندر جو ہے وہ 200 سے زیادہ جو ہے وہ پوائنٹ جو ہیں ان پر پانی کا انتظام کیا گیا، اور اس کے ساتھ جو ہیں وہ باقاعدہ سے وہاں اسکول جو ہے قائم کر دیا گیا ہے. تو آج کی اس تقریب سعید جو یوم شہادت حضرت علی علیہ السلام کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، اس کا آغاز اللہ کے پاک کلام سے کرتے ہیں. جناب حافظ ولید صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. ما شاء الله. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق ملا کسی بلبل گلاب جمال ہی، یہ جمال ہم نے دیا کسی کشفت جار بجمال ہی، یہ ہوئی بھلائی عطا کسی حسنت جمی و خصال ہی، یہ کہہ رہا ہے خدا کسی صلو علیہ وآلہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے خود میٹیں گے وہ تیرا نام
جو ہی طیبہ 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 اور جو ہی طیبہ سے میں نکلوں تو کہیں یوں آقا لوٹ آؤ لوٹ آؤ اے میرے شہر سے جانے والے. اور آج شیر ہے بڑا کچھ طرف ہے. اور کیا ضرورت ہے میرے آقا میرے آقا اور کیا ضرورت ہے کہ میں چاند کا جلوہ دیکھوں او ٹھہرو ٹھہرو او ٹھہرو ٹھہرو کہ وہ ہے زلف ہٹانے والے. پھر کیسے سمجھیں کہ تیری شان زمانے والے. میں آپ نے افطاری تک پروگرام چل رہا ہے نا؟ ہاں ایسا ہے کہ ہم نے افطاری سے 10 منٹ پہلے چلے جائیں. ٹھیک ہے تو میں ویسے بھی چھوٹا بندہ تو میں تھوڑا ٹائم لینا. اور فیصل صاحب اس کے بعد فیض ہو گیا. افطاری کر کے یہاں سے جائیں گے. نہیں آپ سے افطاری کر کے جائیں گے. جی پیر سید وسیم الحسن شاہ صاحب. تھینک یو جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں ہیومینیٹیرین آرگنائزیشن آف ہیومینٹی الائنس آرگنائزیشن کے تمام اراکین ممبران کا جو بانی ممبران ہیں یا اس کے ایکٹیو ممبران ہیں اور جو اس کے سلیپنگ جو ہے وہ ممبران ہیں. سلیپنگ سے مراد جو سامنے نہیں ہے لیکن بہرحال اس کی روح رواں ہے. میں سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج یہاں پہ آپ نے ہمیں انوائٹ کیا. اس مبارک موقع پہ اور اس مبارک مہینہ میں مبارک ہستی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے. تو حضرت مولا علی حیدر کرار کرم اللہ وجہ الکریم کی شخصیت کسی تعارف کے محتاج کیا ہوگی کہ جو ان کے غلام ہیں وہ دنیا میں متعارف ہیں. ماشاءاللہ ان کے نام سے ساری کائنات جانی جاتی ہے. وہ اخی رسول بھی ہیں, وہ بشیر صحابہ بھی ہیں, وہ وسیع رسول بھی ہیں, وہ سرتاج زہرا بھی ہیں, وہ اول حسنین بھی ہیں, وہ ہمارے آقا و مولا ہیں. ان کی بارگاہ میں ہم جیسے لوگ کیا نذرانہ عقیدت پیش کریں گے. میں آپ کی ایک بات سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد وہ اس کو جلدی کنکلوڈ کروں گا کہ آپ نے ہمیشہ جب بھی ایسا مال آتا کبھی زندگی میں آپ نے صبح کے لیے جمع کر کے نہیں رکھا. ایک رات بھی ایسی نہیں ہے کہ جب آپ نے دن کو کمایا ہو اور اس کو صبح اس لیے رکھا ہو کہ صبح اس کو کھائیں گے. اللہ کی ذات پہ اتنا توکل اور یقین تھا, بھروسہ تھا کہ جو آتا تھا رات ہونے سے پہلے پہلے وہ خلق خدا کے آپ خرچ کر دیا. ماشاءاللہ. تو یہ صرف آپ ہی نہیں, آپ کے پورا گھرانہ
اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت حیدر کرار کی جو ساری پرورش ہے، ساری ان کی گروہی ہے، ساری ان کی جو ہے اس کا اٹھنا بیٹھنا، وہ سب میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلی پکڑ کے آپ نے سیکھا۔ ماشاءاللہ، تو جو نبی دو عالم سے سیکھا وہی آپ نے امت کو، قوم کو، عوام کو سکھایا۔ تو آپ ایک فرمانے عالی شان ہے، فرماتے ہیں کہ خلق خدا پہ خرچ کیا کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خلق خدا آپ کو عزت دیتی ہے اللہ کی وجہ سے، اللہ کی بندگی کی وجہ سے، اللہ کے نام کی وجہ سے۔ تو اگر تم اللہ کے نام کا حیا کرتے ہو تو اللہ کے نام پہ اس کے بندوں کو خرچ کیا کرو، اور وہ بندے جو تجھے عزت دیتے ہیں اللہ کے نام کی حیا اور احترام یہ ہے کہ جس نام سے تجھے عزت مخلوق دیتی ہے اس مخلوق پہ تم خرچ کیوں نہیں کرتے؟ ماشاءاللہ، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہیومینیٹیرین جو الائنس آرگنائزیشن ہے کہ اس نے آج کے دن کے نہیں بلکہ اس شخصیت کے جو ہے وہ پیغامات کو ہی آج عام کرنے کے لیے، کہ میں نے دیکھا خود بھی کہ وہ سندھ کے ایسے علاقے جہاں پہ ہم نے کبھی گئے نہیں، کبھی نام نہیں سنا، لیکن ہمارے برخدار، ہمارے عزیز، ہمارے بچے وہاں تک پہنچے، اور مخلوق خدا کے لیے کہیں پانی کا بندوبست ہو رہا ہے، کہیں کھانے کا بندوبست ہو رہا ہے، کہیں دیگر اشیاء کا بندوبست ہو رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کی عطا سے ہے، نبی کا صدقہ ہے، اور یہ اہل بیت کی وہ عملی ثقافت کا ایک جو ہے وہ پیغام ہے جو آج جو ہے وہ HAO لے کے عوام کے لیے نکلے ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کی شخصیت اتنی بے مثال ہے کہ آپ ید اللہ بھی ہیں، آپ اسد اللہ بھی ہیں، آپ نفس رسول بھی ہیں، آپ جان رسول بھی ہیں، آپ زوج بطول بھی ہیں۔ آپ کی شخصیت کے بارے میں اس سے زیادہ کیا کہا جا سکتا ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی سب سے زیادہ آیات جس ایک ذات کے نشان کے لیے نازل ہوئی ہے اس کا نام حیدر کرار۔ ماشاءاللہ، 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 سب سے زیادہ، اور اس حد تک کہ علماء فرماتے ہیں، اور اس حد تک کہ علماء فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں جہاں لفظ آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، تو اللہ نے ایمان والوں کو جب پکارا تو سب سے پہلے ایمان والوں سے مولا علی کو پکارا۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، جب بھی ایمان کا ذکر آیا، حیدر کرار کا ذکر آیا، اور حیدر کرار کی وہ شخصیت ہے کہ جو ایمان اور منافقت میں فرق ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ آج لوگوں کو علی کا نام برداشت نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ ان کی بدقسمتی ہے، علی کے نام کو فرق نہیں پڑتا۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، علی کے نام میں بلندی ہے، علی کا نام ہی مطلب ہی بلند ہے، اور علی کا نام کبھی سر جھکا کے لیا ہی نہیں جا سکتا۔ علی کا نام جب بھی لیا جائے گا سر اٹھا کے لیا جائے گا، سینہ چوڑا کر کے لیا جائے گا، اور باواز بلند لیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے علی کے نام میں زوال رکھے۔ ماشاءاللہ، 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 اللہ نے اتنا حیدر کرار کو، اور آپ کی میں اگلے دن ایک بدبخت کی گفتگو سن رہا تھا تو اس نے بڑے میں سمجھتا ہوں کہ شرمناک لہجے میں کہا کہ حیدر کرار کے دور میں کون سی فتوحات ہوئی، کون سا ایسا کام ہوا ہے۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ نبی سے لے کے عثمان غنی تک جتنی فتوحات میں وہاں پہ ذوالفقار ہی تو کام آئی۔ ماشاءاللہ، 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 وہاں کون سی ایسی جنگ ہے جہاں پہ علی نے بدر سے لے کے احد تک، وہ کسی جنگ میں آپ دیکھ لیجیے تو حیدر کرار کی تلوار ہے، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ برادران اسلام، لیکن رہی یہ بات کہ آپ کے دور اقدس میں آپ سمجھ لیجیے کہ بندہ سارے جہان سے لڑ سکتا ہے، دشمن کے سامنے بندہ سینہ سپر کھڑا ہو سکتا ہے، کبھی جھکتا نہیں ہے، لیکن اپنوں کے خلاف لڑنا بہت مشکل ہے۔ بندہ لڑ ہی نہیں سکتا، بندہ کھڑا ہو ہی نہیں سکتا، ایک قدم اٹھاتا ہے 4 قدم پیچھے ہٹتا ہے۔ جس کو یہ اللہ کبھی ایسا نہ ہو کہ اپنوں سے لڑنا پڑے۔ علی کا کردار یہ ہے، دشمن تو لڑی سے لڑ سکتا ہی نہیں ہے، علی نے اپنوں کو بھی اس طرح مینج کیا کہ لڑنے کے قابل نہیں۔ ماشاءاللہ، علی نے وہ کام کیا کہ جس سے اپنے جو تھے وہ بھی ہتھیار پھینک گئے۔ حضرت ذی وقار آپ کے دور میں آپ جھکے نہیں، آپ سینہ سپر رہے، آپ کی جرت، آپ کی بہادری، آپ کا کردار، آپ کی سخاوت، اور کسی لمحے میں کہ بیرونی دشمنوں سے زیادہ اندر کی جو ایسی تفاوتیں تھیں، جو تفرقات تھے، جو مشاجرات تھے، ان کے حوالے سے بھی حیدر کرار نے اس جمع مردی سے مقابلہ کیا۔ اور ساری زندگی بندہ کبھی کوئی لمحہ زندگی میں آتا ہے، کبھی کوئی شکوہ کر دیتا ہے، کبھی کوئی شکایت کر دیتا ہے۔ حیدر کرار کی زندگی وہ ہے، کعبے کی ولادت سے لے کے مسجد کی شہادت تک علی کی زبان پہ شکوہ نہیں، جس نے بھی دیکھا وہ شکر ہی دیگا۔ ماشاءاللہ۔
یہ تھے وہ حیدر کرام. اگر باتیں کرتے چلے جائیں تو توالد میں بات چلی جائے گی. میں صرف اتنا کہوں گا کہ علی کے بغیر اسلام نہیں ہے. جو اپنے آپ کو مومن بنانا چاہتا ہے وہ اس کو علی کے در پہ آنا پڑے گا. اور آخری جو مارکا ہوگا وہ مارکا حق و باطل. پہلے تو لوگوں نے تاریخ بھی بدل ڈالی، احادیث بھی موضوعات آ گئے اور بہت سی چیزیں شامل کر لی، لیکن ایک بات میں ہر جگہ بتاتا ہوں کہ جو ہو چکا اس پہ خاموشی اختیار کر لیں، جو ہونے والا ہے اس کے لیے آنکھیں کھولیں. اور وہ جو آخری مارکا ہوگا وہ سمجھ لیجئے کہ جب دجال اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس وقت اس میں پنجے کاٹ چکا ہے اور دجل کی حکومت اس وقت ہماری زمین پہ آ چکی ہے، وہ اس کے فریب، ریلیجن، سراب، ڈسپشن، آج سچ کو جو ہے وہ بولنا مشکل ہے، جھوٹ کو لوگ یقین رکھتے ہیں اور وہ جھوٹ سے آگے کے دجل سے دجال آئے گا اور دجال جو ہے وہ کفر اور اسلام کی آخری حد ہوگی. جو بھی فتنہ دجال سے بچنا چاہے گا اس کے لیے علی کا بیٹا بھی کام آئے گا، اس کے لیے امام مہدی علیہ السلام بھی کام آئیں گے. آج اگر علی سے تعلق نہیں ہوگا تو سمجھ لیجئے جو علی کی فوج میں نہیں وہ مہدی کی فوج میں نہیں، جو مہدی کی فوج میں نہیں وہ دجال کی فوج میں ہے، اور دجال کی فوج ابلیس کی فوج ہے، فرعون کی فوج ہے، نمرود کی فوج ہے، کوئی یزید کی فوج ہے. دجال کی فوج ہی جہنم کے قیادے ہیں، علی کی فوج ہی جنت کے محترم بھی ہیں. اور ان کے ساتھ ہمارے کئی محبت کے رشتے ہیں، تعلق ہیں. تو کیونکہ میں نے اس سے پہلے کہیں اور ہم نے تاریخ کا وعدہ کیا ہوا تھا تو یہاں آنا بھی ضروری تھا، تو ہم نے ان سے پہلے اجازت لی ہوئی ہے. ہم جو افراد آئے ہیں وہ آپ سے معذرت کے ساتھ، اتنی خوبصورت محفل کو چھوڑ کے جانا نہ یہ زیب دیتا ہے نہ یہ، اور مرزا صاحب کی شخصیت بھی آپ کے سامنے ہے. وہ جو میں نے وہ بات کی تھی نا الف سے با، وہ آپ کا نقطہ نظر بالکل درست ہے کہ باب حضرت علی نقطہ با ہے، لیکن عمومی طور پہ محاورہ یہ بولا جاتا ہے کہ جی علی تو الف بے کا نہیں پتا، مطلب آغاز کو الف بے کہا جاتا ہے. تو اس لیے میں نے کہا الف سے یا کا مطلب ہے کہ علی کو شریعت سب کا پتا ہے. میرا مراد یہ ہے. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا مدینۃ العلم ومدینۃ الرحمہ. صدق رسول النبی الکریم الامین الرحیم. سب سے پہلے اس پروگرام کے آرگنائزر ایچ او اے کے جتنے بھی ممبران ہیں اور ان کے سرپرست ہیں، وابستگان ہیں، سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ رمضان مبارک پر مسرت لمحات کے اندر، بابرکت گھڑیوں کے اندر مولا کائنات کے نام سے پروگرام کا انعقاد کرنا یقیناً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں باعث اجر و ثواب ہے. چوہان صاحب نے مجھے حکم دیا کہ باب علم کے حوالے سے کرنی ہے. اس کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس ذات کو علم کا منبع قرار دیا، جس کے لیے کائنات کو بنایا گیا، ارض و سما کو سجایا گیا، ہر کی کائنات میں علم کی ایک خاص عنایت اس ذات کی جو ارشاد فرمائی انا اعطینا کل ساری دنیا کو جو اللہ نے علم دیا نا، اس کے بارے میں فرمایا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. کہ کائنات والوں تمہیں جتنا علم دیا وہ قلیل ہے. آپ اس قلیل علم کا اندازہ کریں کہ آپ یہاں بیٹھے امریکہ میں، برطانیہ میں بائی فیس بات کر سکتے ہیں. یہ قلیل علم کا ایک جلوہ ہے.
پھر اس کلیم علم کے بارے میں ایک اور مثال دیکھیے. کائنات میں علم کی اتنی انواع اور اقسام ہیں کہ 1000 سال قبل سید علی حجویری المعروف دادا سرکار نے کشف المحجوب کے اندر لکھا کہ کل علم کا کوئی شخص ماہر نہیں ہو سکتا. 1000 سال پہلے کوئی شخص کل علم کا ماہر نہیں ہو سکتا، اور اگر کسی ایک شاخ کا بھی ماہر ہو جائے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور آج 1000 سال گزرنے کے بعد کوئی ایک شاخ کا بھی دعویٰ نہیں کر سکتا. اس شاخ کے ایک جز کا کوئی بندہ بھی اگر ماہر ہو جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ کلیم علم کو سمیٹا نہیں جا سکتا. کلیم علم انسان کے ادراک حواس کے اندر محیط نہیں ہو سکتا. جس ذات کو اللہ نے کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ابھی ہم نے تمہیں کلیم نہیں کثیر علم عطا فرمایا. پھر اس ذات کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ یقیناً وہ ذات اپنی ممبر پہ بیٹھ کر اعلان کرتی ہے سلونی مشیتون. تاجدار مدینہ علیہ السلام نے اپنے ممبر پر اعلان کیا پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو. صرف دین کا علم نہیں، صرف حکمت کا علم نہیں، کائنات کے رموز و اسرار کا علم نہیں، جو پوچھنا چاہتے ہو. پھر صرف سوال ہی نہیں، صرف خطاب نہیں تھا، سامعین نے صرف سننا نہیں تھا، سوالات بھی تھے. صحابہ کہتے ہیں اتنے کثیر سوالات تھے کہ حضور علیہ السلام نے یہ جملہ فجر کی نماز پڑھ کے ارشاد فرمایا. اتنے سوالات تھے. ظہر کا وقت آ گیا، آپ سوالات کے جوابات دیتے رہے. پھر آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی، پھر سوالات شروع ہوئے، آپ نے جوابات دیے. پھر عصر کی نماز کا وقت آیا، پھر آپ نے نماز پڑھائی، اور پھر سوالات کے جوابات ہوئے. صحابہ کہتے ہیں اتنے سوالات تھے کہ ہم میں سے ہر شخص اس دن اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے یا جنت ہے. نسب کے سوالات، احوال کے سوالات، ظاہر کے سوالات، باطن کے سوالات. یہ وہ منبع علم تھا جس نے بالآخر اعلان کیا انا مدینۃ العلم باغی بابھا، کہ مجھے جو علم ملا ہے، جو مجھے علم کی کثرت ملی ہے، میں آج اعلان کر رہا ہوں میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. دروازہ قرار کیوں دیا؟ پرانے ادوار کے اندر شہروں کے دروازے ہوا. اگر کوئی شخص شہر میں داخل ہونا چاہتا تو اسے دروازے سے گزرنا پڑتا تھا. وہ بنا دروازے شہر میں داخل نہیں ہو سکتا. اس لیے آقا نے فرمایا اگر علم چاہتے ہو تمہیں علم مل جائے، تم علم سے سیراب ہو جاؤ، تمہارا علم سے واسطہ پڑ جائے، علم کا نور تمہارے قلب و نظر کے اندر اتر جائے، تو پھر تمہیں باب علم سے گزرنا ہوگا. اور یہ صرف ایک حقائق نہ تھی، ایک ارشاد نہ تھا، یہ صرف ایک تھیوری نہ تھی، بلکہ یہ پورا ایک پریکٹیکل تھا. یہ ایک عملی تصویر تھی کہ تاجدار مدینہ علیہ السلام کی اس حدیث کو اگر ہم سمجھنا چاہیں تو آپ غور کریں. قرآن کریم پھر وہی جملہ جو مسجد نبوی کے منبر پہ بولا گیا، وہی دمشق کی مسجد کے اندر مولا کائنات نے بولا تھا. آپ نے اصحاب سے فرمایا
سلونی امشیتم، اس روئے زمین پر یا تو تاجدار مدینہ نے اعلان کیا ہے یا میں مولا علی اعلان کر رہا ہوں، جس نے جو سوال کرنا ہے کر لو، مولا علی تمہیں اس کا جواب دے۔ پھر بات سوال و جواب تک نہیں تھی۔ آج ہر شخص اس علم کا مقروض ہے، ہر شخص اس علم سے فیض یاب ہے۔ میں اہل علم کی بات نہیں کرتا، میں ناخواندہ لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ان پڑھ لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ناظرہ پڑھنے والوں کی بات کر رہا ہوں۔ اگر ایک شخص ناظرہ قرآن بھی پڑھنا چاہتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں وہ پیش، زبر، زیر، شد اور مد کے بغیر قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ اس قرآن پر جو زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، شد ہے، مد ہے، یہ بھی مولا کائنات کا فیضان ہے۔ آپ کے شاگرد ابو الاسود الدولی نے قرآن کریم پر ارادہ کیا، یہ فیضان بھی مولا کائنات ہے۔ ایک عام قرات کرنے والا، ناظرہ پڑھنے والا باب علم سے گزرنے پہ مجبور ہے، تو جو صاحبان علم ہے، جن کا لوہا مانا جاتا ہے، امام مالک، امام اعظم ابو حنیفہ ہے، امام شافعی ہے، امام احمد بن حنبل ہے، ان چاروں کے علم کو کھنگالا جائے، ان کا منبع و مصدر نکالا جائے، تو آپ کو یہ حیرانگی ہوگی کہ جناب امام احمد بن حنبل، امام شافعی یہ شاگرد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے، اور امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک علیہ الرحمہ جناب امام جعفر صادق۔ تمہیں یہ دیکھ کر حیرانگی ہوگی اس کائنات کے اندر علماء کو جو علم ملا ہے وہ باب علی سے ملا ہے، ناظرہ پڑھنے والوں کو جو علم ملا ہے وہ باب علی سے ملا ہے۔ تاجدار مدینہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں مدینہ کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ علم سے سیراب کیا اس کائنات کو تو وہ مولا علی کی ذات ہے۔ اور اس سے آگے اگر ہم دیکھیں اس کائنات کے اندر جیسے فقہ پہ چار مذاہب ہیں، مالکی ہے، حنفی ہے، شافعی ہے، حنبلی ہے، یوں ہی ولایت کے بھی چار فرق ہیں، چار مخالف ہیں، کوئی نقشبندی ہے، کوئی قادری ہے، کوئی سہروردی ہے، کوئی چشتی ہے۔ اگر ان چار مخالف کی ولایت کے منبع کو، مصدر کو، انتہا کو دیکھنا چاہے، جیسے میں حدیث کی مثال سے عرض کروں تاکہ بات مزید واضح ہو جائے۔ تاجدار مدینہ علیہ السلام جب معراج پر جنت میں گئے تو وہاں پر چار نہروں کو دیکھا، ایک پانی کی نہر تھی، ایک پاکیزہ شراب کی نہر تھی، ایک دودھ کی نہر تھی، ایک شہد کی نہر تھی۔ میرے آقا نے پوچھا جبریل یہ نہریں کہاں سے شروع ہوتی ہیں، کہاں جا کے گرتی ہیں؟ تو جبرائیل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ چلیے۔ حضور ان کے ساتھ تشریف لے گئے تو ایک عمر نما عمارت تھی، اس کے چار سوراخ تھے، وہاں سے ایک ایک نہر جاری ہو رہی تھی۔ تو آقا نے پوچھا جبریل میں نے تمہیں منبع پوچھا ہے، تو نے سوراخ دکھا دیے؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم تالا لگا ہے، چابی آپ کے پاس ہے، آپ چابی لگائیں تالا کھل جائے گا۔ رسول کریم علیہ السلام نے تسمیہ پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تالا کھل گیا۔ حضور اندر تشریف لے گئے تو سامنے جلی حروف میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک لفظ تھا الرحمن، لفظ اللہ دوسرا تھا، الرحمن تیسرا تھا، الرحیم چوتھا تھا۔ آقا نے دیکھا کہ ہر لفظ سے ایک نہر ہے، جنت کی وہ چاروں نہریں تسمیہ سے لے رہی ہے۔ پوچھا جبریل کہاں جا کے گرتی ہیں؟
عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ جنت سے ہو کر آپ کے حوض کوثر میں سکتی ہے، اور اپنی امت کو پیغام دیجئے جو بھی تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ کرے گا اللہ پاک اسے حوض کوثر سے سیراب کرے گا۔ تو جیسے یہ چاروں نہریں تسمیہ سے جاری ہوتی ہیں، یہ چاروں سلاسل کا فیض، کوئی چشتی ہے، قادری ہے، نقشبندی ہے، سہروردی ہے، چاروں سلاسل کا فیض مولا کائنات سے ہوتا ہے۔ سلسلہ چشتیہ، سلسلہ قادریہ، سلسلہ سہروردیہ، ان تینوں کو بھی امام ہی مولا علی اور رہ گئے چوتھے نقشبندی، تو امام مجدد فسانی امام ربانی فرماتے ہیں کہ ہم جو اہل نقشبند ہیں اگرچہ ہمارے امام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں ولایت میں، لیکن ہم بھی مولا کائنات کے فیضان سے سراغ چاروں سلاسل کو مولا کائنات کا فیضان ملا ہے، اور قرآن آپ کو کہتا ہے السابقون الاولون۔ کوئی کہے گا تو اپنی بات کہے گا، مگر قرآن کہتا ہے صحابہ میں سب سے افضل ہے السابقون الاولون، جنہوں نے سب سے پہلے رسول کریم کا کلمہ پڑھا، اور سب سے پہلے جس نے رسول کریم کا کلمہ پڑھا ہے وہ سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اور آپ کے بعد دوسرے روز سوموار کو آپ کو نبوت کا حکم ہوا کہ آپ کی بعثت شروع ہوئی، ملی نہیں ہے نبوت۔ کنت نبی وعالم بین الماء والطین متی وجب لک النبوہ۔ صحابہ نے پوچھا حضور آپ کو نبوت کب ملی؟ فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کی مٹی گزا دی، پانی گزا دی۔ جب بعثت کا حکم ہوا نا، بعثت کا حکم ہوا، اس وقت سب سے پہلے سیدہ کائنات سیدہ خدیجہ کبریٰ نے کلمہ پڑھا۔ سوموار کا دن تھا، دونوں عبادت کر رہی تھی، آقا عبادت کر رہے تھے، خدیجہ کبریٰ عبادت کر رہی تھی۔ مولا کائنات آئے، پوچھا حضور یہ کیا ہے؟ کہ اللہ کی عبادت کر رہی ہے، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، اب آپ کا دور نبوت شروع ہو رہا ہے۔ مولا کائنات کہتی ہے میں اپنے باپ سے مشورہ نہ کرا، تو حضور نے فرمایا نہیں، ابھی مجھے مخفی رکھنے کا حکم ہے، ابھی مجھے مخفی رکھنے کا حکم ہے۔ مولا کائنات چلے گئے، صبح منگل تھا، ابھی کوئی تیسرا شخص نہیں آیا تھا۔ صبح مولا کائنات پہنچے، عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم مجھے کلمہ پڑھا کے اپنی امت میں شامل فرمائیں۔ اور اس روایت بات کو ختم کر رہا ایک اسماعیل صحابی ہے، بعد میں صحابی بنے، وہ بیان کرتے ہیں میں تجارت کی غرض سے مکہ المکرمہ پہنچا، آپ کے چچا عباس کے پاس بیٹھا تھا، سورج ڈھلنے والا تھا، 3 افراد آئے، انہوں نے اللہ کے حضور مسجد حرم میں عبادت شروع کی۔ وہ جو 3 شخص آئے نماز پڑھ رہے تھے، تو میں نے چچا عباس سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو اس وقت چچا عباس نے کہا اسماعیل یہ ایک میرا بھتیجا ہے جس کا دعویٰ ہے میں نبی ہوں۔ ابھی جناب عباس نے کلمہ نہیں پڑھا، کا دعویٰ ہے میں نبی ہوں۔ پیچھے اس کی زوجہ ہے، وہ اس پر ایمان لے کے آئی، اور تیسرا بھی میرا بھتیجا ہے اور یہ بھی اس پر ایمان لے کے آیا ہے۔ اور سن لو چچا عباس نے اعلان کیا، سن لو یہ مکے میں صرف 3 مسلمان، السابقون الاولون، سب سے پہلے جو حضور پر ایمان لانے والے ان میں مولا کائنات وما علی علیہ السلام۔